ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمین. محترم حضرات، جیسا کہ پچھلے کئی جمعہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو سننے سنانے کا موقع مل رہا ہے، اسی کا ایک مضمون آقائے مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کے تعلق سے آج کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں، کہتے ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین تھے. نبوت ملی 40 سال کے بعد، لیکن جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے بلکہ آپ کے تشریف لانے کی تیاریاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول اسی وقت سے فرما دیا تھا. حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اپنی گود میں لیا، اسی وقت سے میں آپ کی برکات کا ظہور دیکھ رہی تھی. جس وقت میں اپنے گاؤں سے مکہ کے لیے گئی اور مکہ سے میں نے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے گھر کے لیے لوٹی، تو حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں یہاں سے مکہ گئی تو ہمارے گھر کے برتنوں میں پانی بھی نہیں تھا، ہمارے گاؤں کے جنگلات میں گھاس نہیں تھی، جانور بھوک سے مر رہے تھے، لوگ پانی کو ترس رہے تھے، اچھے سائے دار درخت کم ہو گئے تھے. لیکن جب میں آقائے مدنی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آپ کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آ گئی تو جن برتنوں میں پانی بھرا جاتا تھا ان برتنوں میں دودھ رہنے لگا. یعنی اللہ نے اتنی رحمتیں نازل فرمائی، اتنی برکتیں نازل فرمائی کہ جن برتنوں میں پانی میسر نہیں تھا ان برتنوں میں دودھ کے انبار لگنے لگے. گھر میں اگر پانی پینے کی حاجت ہوتی تو لوگ دودھ پی کر اپنی پیاس کو بجھایا کرتے تھے. بنی سعد کے لوگ، قبیلہ جہاں حضرت اماں حلیمہ رہا کرتی تھی، وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی بکریاں اس قدر دودھ دے رہی ہیں، حلیمہ کے گھر میں دودھ کی اس قدر فراوانی ہے اور اس کے یہاں بکریاں بھی کم ہیں، ہمارے یہاں بکریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن ہماری بکریاں دودھ نہیں دیتی. وجہ کیا ہے؟ اپنے چرانے والے ملازمین سے کہا، اپنے خادمین سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا کہ تم اپنی بکریاں وہیں لے جا کر چرایا کرو جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں.
غلام نے کہا کہ میرے آقا بکریاں تو وہی چرتی ہیں، بکریاں تو وہی چرتی ہیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں حلیمہ کی بکریاں کیا کھاتی ہیں، اس قدر بہترین صحت ہو گئی ہے، ان کی بکریوں کی فراوانی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان کا دودھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کون جانتا تھا، کسے معلوم تھا؟ دراصل جو بکریاں حلیمہ کی تھی ان پر آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ جہاں حضور کا سایہ ہو تو وہاں برکت کیسے نہ آئے، وہاں رحمت کیسے نازل نہ ہو۔ حضرت اماں حلیمہ کی بکریاں اس قدر دودھ دیتی اور بنی سعد کی بکریاں بھوک کی وجہ سے مر رہی تھی۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے شافی تھے، آپ ابھی گود میں ہیں، اگر کوئی بچہ گاؤں کا بیمار ہوتا تو سیدھے حضرت اماں حلیمہ کے گھر لے کر آ جاتی خواتین اور کہتی کہ اپنے لال سے، اپنے اس خوبصورت سے بچے کے مبارک ہاتھ ہمارے بچے کے چہرے پر پھروا دو، ہمارے بچے کے سر پر رکھوا دو تاکہ ہمارا بچہ شفا یاب ہو جائے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ روزانہ اگر بچہ بیمار ہوتا تو بچوں کو لے کر آتے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت، دست شفا اس بچے کے سر پر رکھتے تو وہ بچہ شفا یاب ہو جاتا۔ اگر جانور بیمار ہوتے تو اماں حلیمہ کے گھر لے کر آتے اور حضور کا دست شفقت جو ہے اس جانور کی کمر پر پھیرتے تو جانور شفا یاب ہو جاتا۔ 80 سال کا بوڑھا، 70 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا، اور محمد عربی تو چند مہینوں کے ہیں، اگر وہ بیمار ہوتا تو آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آپ کا چھوٹا سا ننھا سا دست مبارک اپنے سر پہ رکھواتے، آپ ابھی سر پر اس کے ہاتھ رکھتے، اتنے میں وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہی تو رحمت للعالمین، یہی تو رحمت للعالمین ہے۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ کبھی ہم نے محمد کے جھولے کو نہیں جھلایا، کبھی نہیں جھلایا۔ بتاتی ہیں کہ ہمیشہ جھولا خود جھولا کرتا تھا، ہمیشہ خود جھولا کرتا تھا۔ علماء کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آقا کے جھولے کو فرشتے جھلایا کرتے، کبھی آپ کے جھولے کو جھلانے کی ضرورت نہ پڑی، ہر وقت خود بخود جھولتا اور خود بخود ہلتا رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا، ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ نبی رحمت ہمیں عطا فرمائے، رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمائے۔ اور حیا کا یہ عالم تھا، ابھی چند مہینے کے ہیں۔ حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ کبھی آپ کا بدن کپڑے سے خالی نہ رہا، اگر کپڑا ہٹ گیا تو چھوٹے سے ہیں ابھی بول نہیں پاتے، فوراً رونا شروع کر دیتے، اگر کپڑا ہٹ گیا ہے تو فوراً اس کپڑے کو ڈھانپ دیا جاتا اور جیسے ہی کپڑے کو ڈھانپا جاتا فوراً ٹھیک ہو جاتے، خاموش ہو جاتے۔ حیا کا یہ عالم تھا۔ خداوند کریم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو بیماروں کے لیے شفا بخشا اور باران رحمت آپ کی سارے عالم پر اور سارے دنیا پر چھا گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی باحیا تھے، جیسا کہ ہم بارہا احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اگر ہزاروں نہیں ساری دنیا کی لڑکیوں کی حیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے قریب نہیں پہنچ، اتنا زیادہ شرمیلے اور اتنا زیادہ پردہ تھا۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو متعین فرمایا تھا کہ وہ دنیا میں جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، اور فرشتے آتے جوق در جوق آتے اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور واپس چلے جاتے۔ حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے ساری سمجھداری کی باتیں کرتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیزیں نہیں،
بلکہ آپ تو بچپن سے سمجھدار تھے، آپ تو بچپن سے باحیا تھے، آپ تو بچپن سے اطاعت خداوندی میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے رضائی بھائی یعنی حلیمہ کے بچے اگر باہر جا کر کھیلنے لگتے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان پر نگاہ چلی جاتی تو فوراً جاتے اور جا کر ہاتھ پکڑ کر ان کو گھر میں لے آتے اور کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی، اللہ نے ہمیں اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی یہ سوچ، ایک چھوٹے سے بچے کا یہ درس، یہ کوئی ہر آدمی نہیں کر سکتا، یہ تو وہی کر سکتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن بغیر اطلاع کے ہمیں بتایا نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر بکریوں کے ساتھ جنگل چلے گئے۔ ہم نے تلاش شروع کر دی، ہم پریشان ہو گئے کہ محمد کہاں چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل پہنچے، دور دیکھا دوپہر کا وقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ ہے۔ آپ جیسے جیسے چلتے ہیں، جہاں جہاں چلتے ہیں، سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آپ ٹھنڈ میں چل رہے ہیں، اور سایہ جو ہے آپ پر مستقل سایہ فگن ہے۔ یہ جو ہے نبی کی پہچان ہے کہ جب نبی دھوپ میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سایہ کر دیتے ہیں، یعنی یہ سچے ہونے کی پہچان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور ہندوستان میں قرآن کریم کی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت کا مزار دہلی میں ہے، تو حضرت نے ایک دن خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور زیارت ہونے کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 داڑھی کے بال مبارک ان کو عطا کیے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 داڑھی کے بال دیے۔ خواب دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جب آنکھ کھلی تو خواب یاد آیا کہ مجھے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داڑھی کے 2 مبارک بال دیے تھے۔ تکیہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ دونوں کے دونوں منہ مبارک تکیے کے نیچے رکھے ہوئے۔ سچا خواب تھا۔ ان بالوں کو اٹھا لیا اور بالوں کو لے کر حضرت شاہ محدث دہلوی نے سوچا کہ میں ان بالوں کو دھوپ میں ان کی اچھے سے زیارت کروں، تاکہ تیز روشنی میں جب میں دیکھوں گا کہ حضور کے بال ہیں تو اچھی طرح سے دکھیں گے، اچھی طرح سے زیارت ہوگی۔ تو حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب میں دھوپ میں لے کر گیا تو فوراً ابر آیا اور ابر نے ان بالوں کے اوپر اور میرے اوپر سایہ کر لیا۔ پھر بالوں کو چھپا لیتے، ابر چلا جاتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر خواہش کہ حضور کے بالوں مبارک کی منہ مبارک کی زیارت کروں، پھر نکال کر دیکھا کہ پھر ابر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بال۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے، اللہ تبارک و تعالی منہ مبارک کو دھوپ کی گرمی لگانا پسند نہیں ہے اللہ کو۔ حضور کے منہ مبارک کو دھوپ لگے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس دل میں اور جس زبان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہو، اور جو پیر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے ہوں، اور جن کے چہرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجے ہوئے ہوں، تو ایمانداری سے ہم اپنے دل سے پوچھیں تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلانا پسند کرے گا؟ جب منہ مبارک کو دھوپ لگانا اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی سنت کو کیسے اللہ تعالیٰ جلا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں جلائیں گے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا، لیکن ہر بار میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی میں اس منہ مبارک کو دھوپ میں لے کر گیا فوراً ابر آیا اور ابر نے سایہ کر دیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو نہیں بلکہ ہر پہلو ایسا ہے کہ اس پہلو سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں،
اور ساری کی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑھے کی موٹی چادر اوڑھے ہوئے تھے، کاٹن کی بہت موٹی چادر پہنے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی اعرابی آیا، ایک بدو آیا اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا اور نہایت زور کے ساتھ اس کو کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر جو ہے وہ چادر لپٹ گئی، اور ایک روایت میں تو یہ لکھا ہے کہ حضور کو اتنی تکلیف پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے اور زمین پر گر گئے۔ اور اس نے چادر کھینچنے کے بعد اس بدو نے نہایت بے ادبی کے انداز میں، گوار گاؤں کے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، یہ بیت المال میں جو مال ہے نہ یہ مال تیرا ہے نہ یہ مال تیرے باپ کا ہے، لہٰذا مجھے اس میں سے مال چاہیے۔ گستاخی کی اور پھر بے ادبی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک کہتا ہے، نہ مال میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ مال جو بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، بتا تجھ کو کیا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے غلہ چاہیے، مجھے مال چاہیے، لہذا مجھے غلے کی ضرورت ہے، غلہ دو۔ تو حضور نے فرمایا کہ غلہ تو دوں گا، لیکن میں تجھ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو نے جو مجھے بیجا تکلیف دی ہے، خامہ خواہ میں مجھے آ کر میری چادر کو گھسیٹا اور مجھے تکلیف پہنچائی، کیا میں تجھ سے بدلہ لے لوں؟ تو اس گنوار نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بدلہ نہ لو۔ کہا کہ بدلہ کیوں نہیں لوں؟ تو نے بدتمیزی کی، چادر کو کھینچا اور پھر مجھ سے کہتا ہے کہ بدلہ نہ لو۔ کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مجھے پتا ہے آپ بدلہ نہیں لیں گے۔ تو حضور مسکرائے، تبسم فرمایا، مسکرا کر حضور نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، ایک اونٹ پر اس کے غلہ لاد دیا جائے اور دوسرے اونٹ پر کھجوروں کو لاد دیا جائے۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، الفت کا معاملہ۔ اگر اپنی ذات پر کسی نے کتنی بھی تکلیف پہنچائی، کبھی آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف فرما دیا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظلم کرنے والے سے بدلہ لیتے آپ کو نہیں دیکھا۔ اگر کسی نے حضور پر ظلم کیا ہے تو حضور نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تمام ساتھیوں کو کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں، سائے دار درختوں میں آرام کر لیں۔ تمام کے تمام لوگ آرام کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے تھوڑے سے فاصلے پر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اور جب لیٹے تو بہت سارے مشرکین آپ کے اس طاق میں ساتھ میں لگے ہوئے تھے، پیچھے سے پیچھا کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ کوئی موقع ملے اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمام کر دیں، آپ کو شہید کر دیں۔ تو جب حضور ایک طرف جا کر لیٹے، غورث بن حارث ایک کافر پہلوان تھا، وہ کافر پہلوان نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا آرام فرما رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور علماء کرام نے بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کبھی سوتا نہیں ہے، نبی کی صرف جو ہے آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، اس لیے کہ اگر دل سو جائے اور اچانک اللہ کو ضرورت ہو اور وحی بھیجنی ہو تو پھر جگانا پڑے گا، اور نبی کو جگانا بے ادبی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو کبھی نیند نہیں دیتے، وہ سوتے نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا کہ تنہا آرام فرما رہے ہیں اور موقع اچھا ہے۔ غورث بن حارث جو ہے تلوار لے کر پہنچا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اس نے تلوار کو سوت لیا۔
تلوار لے کر قریب تھا کہ وہ اب حملہ کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا اور اس کو بہت اطمینان سے دیکھا تو غورث بن حارث نے کہا کہ اے محمد بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کیا جانے کہ یہ تیلی تلوار کسی کام کی تلوار نہیں ہے۔ حضور نے بڑے اطمینان سے دیکھا اور فرمایا کہ میرا اللہ ہے جو مجھے تیری تلوار سے بچا سکتا ہے۔ لفظ اللہ کا سننا تھا کہ اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور کپ کپی طاری ہونے کے بعد تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور چھوٹنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اس تلوار کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور تبسم کے ساتھ بچایا کہ بتا غورث اب تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ کافر تھا، کہنے لگا کہ مجھے آپ کے اخلاق کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ بچا سکتے ہیں، آپ کا اخلاق بچا سکتا ہے، میں جو ہوں میں اتنا کمزور ہوں، اگر آپ مجھے بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ وہ تلوار بھی اس کو واپس دے دی۔ یہ تھا رحمت کا معاملہ، وہ تلوار بھی واپس دے دی، اور واپس دینے کے بعد غورث اپنے قوم میں پہنچا، اور پہنچ کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس، آج تک ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا جانا اور برا سمجھا، اس سے با اخلاق اور با حیا آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اس سے با مروت شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، اس سے زیادہ بزرگ شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت گوشت میں زہر ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی کہ آپ اس کو نوش فرما لیں۔ حضور نے ایک لقمہ نوش فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ اس عورت نے اس گوشت میں جو ہے زہر ملا رکھا ہے۔ فوراً ہاتھ روک لیا۔ عورت نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ تم نے اس میں زہر ملایا ہے۔ کہا کہ محمد آپ کو کیسے پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے آگاہ کر دیا ہے۔ عورت نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں۔ یہ تھی حضور کی سیرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ قیام فرمایا۔ حضور کا وہ مبارک چہرہ، وہ نورانی چہرہ، وہ نبوت والا چہرہ، کفار آپ کی بات کو مانتے نہ مانتے وہ بات الگ تھی، لیکن ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں۔ اس اعرابی کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے حضور کی زیارت کے لیے تو وہ بھی آیا اور اس نے حضور کی زیارت کی۔ حضور نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اے زمیندار۔ اس نے کہا جی فرمائیے کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو سن، اگر تو اپنے گھر جا رہا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر مسلمان ہو اور چلا جا۔ اعرابی نے کہا بہت آسانی کے ساتھ، کیسے ایسے جا سکتا ہوں؟ ایسے نہیں جاؤں گا، اور ایسے ہی کیسے اقرار کر لوں؟ کوئی نشانی ہو تو بتاؤ۔ اگر تمہارے پاس نبی ہونے کی کوئی نشانی ہو تو وہ نشانی مجھے دکھا دو، میں دیکھ لوں گا اور اقرار کر لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ دور ایک کیکر کا درخت کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ تمہیں خدا کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ دیہاتی تھا، کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ ایک درخت کو جا کر کہوں کہ تمہیں اللہ کے رسول نے یاد کیا ہے؟ تعجب کیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ اور کہو کہ تمہیں خدا کے رسول نے یاد کیا ہے۔ وہ شخص جاتا ہے اور اس درخت کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تجھے خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ ابھی اتنا سنتے ہی درخت بے چین ہو جاتا ہے
درخت چاروں طرف سے ہلتا ہے اور اپنی جڑیں چھوڑ دیتا ہے، اور جڑیں چھوڑنے کے بعد چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور جھک کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے جواب دیا، انسانی زبان میں سلام عرض کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے درخت کیا تو میری رسالت کی شہادت دیتا ہے؟ درخت نے صاف زبان میں 3 مرتبہ گواہی دی اور یہ کہا کہ بے شک میں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ لوگ تعجب کرنے لگے۔ اعرابی نے کہا حضور یہ درخت واپس کیا اپنی جگہ جا بھی سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اپنی جگہ واپس ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ درخت اسی جگہ واپس گیا اور بدستور اپنی جڑوں کو اس نے زمین میں اسی طرح اتار دیا، اور اتارنے کے بعد جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ جب اعرابی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، میں آپ سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کس بات کی اجازت چاہتے ہو؟ وہ شخص اعرابی کہتا ہے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور نے فرمایا کہ سجدے کی اجازت سوائے خدا کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں ہم تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ہم صرف تعظیم کے لیے کرتے ہیں۔ نہیں، کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے، کسی بھی طرح کا سجدہ نہیں ہے۔ بتائیے حضور سے زیادہ افضل اور بہتر دنیا میں کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں، اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں۔ یہ سن کر اعرابی نے کہا کہ اگر آپ سجدے کی اجازت نہیں دیتے تو ہاتھوں پر بوسے کی اجازت دے دیں، ہاتھ پر میں آپ کے بوسہ لے لوں، میں آپ کے ہاتھ پر پیار کر لوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اس کی اجازت ہے۔ اس شخص نے حضور کے دست مبارک کو چوما، بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ کہنے کے لیے انسان ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ان درختوں سے بھی بدتر ہماری زندگی ہے، ان سے بدتر ہماری زندگی ہے۔ اس لیے کہ ایک درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، حکم کی فرما برداری کر رہا ہے، لیکن ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کسی کی زندگی کو دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ایک بے زبان درخت صرف حضور کے اشارے پر اپنی جڑیں ساری کھول کر، اپنی جڑیں کاٹ کر حضور کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، لیکن آج 5 وقت اذان دی جاتی ہے، اس اذان میں صرف حضور ہی کا نہیں بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور کے نام کو بلا کر پکارا جاتا ہے، لیکن ہمیں ہمارے کانوں تک آواز ضرور آتی ہے، لیکن آواز آنے کے بعد پھسل جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یہاں کوئی ایسی جگہ دیکھو جہاں پر استنجا کیا جائے، یعنی فراغت حاصل کر لی جائے۔ ساتھیوں نے کہا، صحابہ نے کہا رسول اللہ یہاں دور دور تک پہاڑ اور درخت، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے سائے میں آپ جو ہیں فارغ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ سامنے جا کر وہاں پتھر پڑے ہیں ان سے کہہ دو، اور وہاں دور دور درخت ہیں ان سے کہہ دو کہ مجھے جو ہے استنجے کی ضرورت ہے۔ جا کر صحابی نے اعلان کیا، سارے کے سارے پتھر جمع ہوئے اور آپ کے لیے ایک پردے کا انتظام کر دیا۔ اس سے زیادہ اور کیا معجزات چاہیے؟ ہزاروں لاکھوں معجزات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی ساری زندگی کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، اور جب 6 سال کی تھی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ حضرت عبد المطلب کی سرپرستی میں آ گئے۔ حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش فرمایا کرتے۔ ابھی آپ 6 یا 7 سال کے تھے کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی اور آنکھیں دکھنے لگی۔ بہت سارے لوگ جو اس زمانے میں علاج کیا کرتے تھے ان کے پاس لے کر گئے، لیکن کہیں علاج نہیں ہوا۔ جب علاج نہیں ہوا تو ایک شخص نے کہا کہ عبد المطلب تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں ایک ایسی جگہ بتاتا ہوں، وہاں اس بچے کو لے جاؤ، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن عبد المطلب کے پاس کعبے کے پاس ایک شخص آیا، اور شخص آ کر کہا کہ عبد المطلب یہ کون بچہ ہے؟ اس بچے کے پیر میں ابراہیم خلیل اللہ کی پیروں کی صورت کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اس کے پیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیروں سے مشابہ کھاتے ہیں۔ وہ کیا جانتا تھا کہ وہ تو خلیل اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہے۔ دنیا کو کیا معلوم تھا کہ یہ حبیب اللہ ہیں؟ حضرت عبد المطلب کو اس شخص نے کہا کہ آپ ایک قریب مکے کے عکازہ ایک جگہ ہے، وہاں اس مقام پر لے جائیے، وہاں ایک راہب رہتا ہے اور وہ راہب آنکھوں کا علاج کرتا ہے، آپ بچے کو لے جائیں، اس کا علاج ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب خوش ہو گئے، اونٹنی پر سوار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس راہب کے مکان پر پہنچے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مکان پر پہنچے اور جا کر آوازیں دی تو دروازہ بند تھا، مکان کا دروازہ نہیں کھلا۔ لوگوں نے کہا کہ اب دروازہ نہیں کھلے گا، 1 سال میں دروازہ کھولتا ہے، اب 1 سال کے بعد ہی یہ دروازہ کھولے گا، اب آپ واپس چلے جائیں، اب آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے آواز دی ہی تھی، حضور جا کر وہاں کھڑے ہوئے تھے، ایک زلزلہ سا آیا، سارا کا سارا بت خانہ جھکنے لگا، اور وہ راہب ڈر کر اس نے فوراً اپنے دروازے کو کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد فوراً گھر سے باہر نکلا، اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا، اور باہر نکل کر پہنچتا ہے کہ یہاں آج کون آ گیا ہے جس کی تعظیم کے لیے میری دیواریں جھکی جا رہی ہیں؟ کون آ گیا ہے جس کی زیارت کی خوشی میں میرا مکان جھوم رہا ہے اور جس کے خوف سے لرز رہا ہے؟ جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو گھبرا کر بولا، عبد المطلب تم اس بچے کو جانتے نہیں ہو، یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ دنیا جہاں کا نبی، گناہگاروں کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنی عبادت خانے سے باہر نہ آتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ عبد المطلب ان کی حفاظت کرنا، کیونکہ ان کے اکثر یہودی ان کے دشمن ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں تو اس بچے کو علاج کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ اس کی آنکھوں کا علاج کر دیں۔ اس نے کہا عبد المطلب تم طبیب کو مریض کے پاس لائے ہو، تم طبیب کو مریض کے پاس لائے ہو، یہ مریض نہیں، یہ تو طبیب ہے، مریض تو میں ہوں، اور یہ تو شافی ہے، اس کے پاس تو تمام چیزوں کی شفا ہے، دنیا کی بیماریوں کی شفا بھی اس کے پاس موجود ہے اور آخرت کی شفاعت بھی اس کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہا کہ اس کا لین مبارک، دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دو، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت عبد المطلب نے حضور کا دہن مبارک اسی وقت حضور کی آنکھوں میں لگایا، حضور کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ یعنی صرف لعاب کا لگانا تھا کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا مل گئی، ابھی 6 سال کے ہیں۔ حضرت بی بی رقیہ ہاشمی فرماتی ہیں کہ مکے کے اندر سوکھا پڑا ہوا تھا، قحط سالی تھی، 6 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ غیب سے آواز آئی کہ اس طرح کے شکل کے آدمی کو پہاڑ پر لے جاؤ اور اس سے دعا کراؤ، بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوچا کون ہے شخص، ایسی شکل کا آدمی کون ہے؟ پتہ چلا کہ اس شکل کا آدمی عبد المطلب ہیں۔
آواز میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنے فرزند کو بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت عبد المطلب کو کہا کہ آپ اپنے فرزند کو لے کر پہاڑ پر چلیں، سارا مکہ آپ کے پیچھے ہے، ابھی عمر صرف 7 سال ہے، مکہ سارا آپ کے پیچھے، حضرت عبد المطلب حضور کے پیچھے ہیں اور اس کے پیچھے سارا مکہ ہے، اور قمیص کی پہاڑی پر جاتے ہیں، اور پہاڑی پر جا کر ابھی حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ابر رحمت آتے ہیں، اور ایسی رحمت کی بارش ہوتی ہے کہ 5 یا 6 سال سے جو سوکھا تھا ایک بارش میں ختم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے لیے آپ کی زندگی کا ہر پہلو نمونہ ہے، اور ہمیں یہی بار بار بتایا گیا ہے۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کہ واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت کعب نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ نہ سناؤں جو میں نے انبیاء کے حالات میں سنا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ بالکل سناؤ۔ کہا کہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک الو آیا، الو جو ہم کے دیکھتے ہیں، ایک الو آیا جس کو عربی میں حامہ کہتے ہیں، اور آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، آپ نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا حامہ۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ الو مجھے بتا کہ تو دانا کیوں نہیں کھاتا؟ ہم لوگ گیہوں کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، یہ دانا ہے، کہ تو دانا کیوں نہیں کھاتا؟ الو نے کہا کہ میں دانا اس لیے نہیں کھاتا کہ اسی دانے کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی غلطی، چھوٹی سی غلطی کرے، لوگ کہتے ہیں کہ الو کا پٹھا ہے، ایک موٹی سب سے اچھی گالی ہے ہمارے یہاں۔ لیکن الو کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ الو کتنا سمجھدار ہے۔ اس سے حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تو دانا کیوں نہیں کھاتا؟ کہا کہ اس دانے کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، اس لیے میں دانا نہیں کھاتا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ اچھا دانا نہیں کھاتا ٹھیک ہے، لیکن تو پانی کیوں نہیں پیتا یہ بتا۔ تو الو نے کہا کہ میں پانی اس لیے نہیں پیتا کہ اس میں قوم نوح کو ڈبو کر نیست و نابود کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا، اس لیے میں پانی بھی نہیں پیتا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ چلو یہ 2 باتیں ٹھیک ہیں، تیسری بات یہ بتاؤ تم آبادی سے دور کیوں رہتے ہو، ویرانی میں کیوں رہتے ہو، بستی میں کیوں نہیں رہتے؟ تو الو نے کہا مجھے ویرانی میں اس لیے رہنا پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ویرانہ جو ہے اللہ کی میراث ہے، اور میں اللہ کی میراث میں رہتا، اللہ کی جگہ میں رہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تو کسی ویرانے میں بیٹھتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو یہاں پر ایک زمانے میں موج اور مستی کیا کرتے تھے، ہلاکت ہو۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا آبادی سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے کہا کہ جب میں آبادی سے گزرتا ہوں یہ کہتا ہوں ہلاکت ہو بنی آدم پر، ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے، انسانوں پر ہلاکت ہو ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے، حالانکہ مصیبتوں کا پہاڑ طوفان ان کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا تو دن میں کیوں نہیں نکلتا؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ الو کو دن میں دکھتا نہیں ہے اس لیے نہیں نکلتا، ہم لوگوں کے باتوں میں یہ ہے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ دن میں کیوں نہیں نکلتا؟ اس نے کہا میں دن میں اس لیے نہیں نکلتا کہ ایک انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے اور میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا تو مجھے یہ بتا تو برابر بولتا رہتا ہے اور اس میں کیا بولتا ہے اور لوگوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ تو الو نے کہا میرا پیغام یہ ہوتا ہے اے غافل لوگو، زاد راہ اور اپنے سفر آخرت کے لیے تیاری کر لو، نور پیدا کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے،
اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پرندوں میں بہترین پرندہ اور انسانوں کا ہمدرد پرندہ اگر کسی کو پایا ہے تو وہ الو کو پایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو سب سے بدترین جانور جس کو ہم سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ہم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اور حضور کی سیرت، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور کے آنے کے بعد نہیں بلکہ حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے حضور کی استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ نبوت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک درخت کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ درخت کی ایک شاخ، بہت ہی بہترین شاخ جس پر خوبصورت پتے تھے، وہ ایک دم جھکتی ہے اور جھک کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے قریب آ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے درخت کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج کیا خاص بات ہے جو یہ نظر عنایت ہے۔ درخت سے انسان کی آواز آئی کہ ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم سب سے پہلے ان پر ایمان لے آنا۔ ایک درخت کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ صاف صاف بتاؤ، ایسے مت بتاؤ، صاف نام بھی بتاؤ اور اس کا قبیلہ، اس کا خاندان بھی بتاؤ۔ درخت نے کہا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، قریش خاندان سے ہے، تم جانتے ہو مکے کا ہے، وہ نبی ہونے والے ہیں، ان پر نبوت کا تاج ان کو پہنایا جانے والا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس درخت سے کہا قسم اس پاک ذات کی جس نے تجھے یہ گویائی عطا فرمائی اور جس نے تجھے یہ بتلایا، جب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب بھی حضور کو نبوت کا تاج پہنایا جائے سب سے پہلے مجھے اطلاع کر دینا۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں جھاڑ سے، سب سے پہلے مجھے اطلاع کر دینا۔ اور روزانہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر روزانہ اس جھاڑ کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ پتہ لگ جائے اور وہ جھاڑ ان کو بتا دے کہ نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ نہیں بتایا، انتظار ہوتا رہا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تو حضرت ابو بکر جب وہاں سے گزر رہے تھے، نیچے جاتے ہیں تو فوراً وہ درخت ابو بکر کو آواز دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، دیکھو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اور موسیٰ کے رب کی قسم تم سے پہلے کوئی ایمان نہ لائے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور نے اے ابو بکر میں تمہیں ایمان کی طرف بلاتا ہوں۔ عرض کیا کہ حضور میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کچھ نہیں پوچھا، جیسے ہی صرف کہا کہ ایمان کی طرف بلاتا ہوں فوراً تصدیق فرما دی اور کلمہ پڑھ کر کیا ہوئے؟ صدیق کا لقب پایا۔ سیرت کو اپناتے ہی صدیق بن گئے، اور جنہوں نے سیرت کو نہ اپنایا، جنہوں نے حضور کا کلمہ نہ پڑھا، ان کا کیا ہوا؟ بشارتیں دی گئی لیکن وہ نیست و نابود رہے۔ ابو نعیم شاہ فارس کا جو ہے بادشاہ تھا، اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب حضور کو نبوت مل گئی تو اچانک اس کے محل میں ایک روشنی ہوئی، پورا کا پورا محل روشن ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ محل جو ہے ہلنے لگا۔ وہ گھبرا گیا اور گھبرانے کے بعد اس کو غیب سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز سنائی دی کہ ایک نبی بھیجنے والا ہے اور اس پر کتاب بھی نازل ہوگی تو اس کی ضرور پیروی کرنا اور اتباع کرنا، تیری دین اور دنیا اسی میں سلامت رہے گی۔ شاہ فارس نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا، میں اس معاملے میں فکر کروں گا، مگر افسوس کہ وہ صرف فکر کرتا رہا، صرف سوچتا رہا اور موت آ گئی اور ایمان سے محروم رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، حضور کی سیرت کا ہر واقعہ ہمارے لیے نمونہ ہے، دنیا میں بھی اس میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی ایک ایک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمد للہ۔